السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال ہے، پہلے بھی بڑی مرتبہ کیا، آج بھی کرنے جا رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا اور نہ ہی آج تک اطمینان بخش کوئی جواب ملا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مولانا ہیں، بڑے مستند عالم دین ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ دلائل کی دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ کا نام مولانا عطا اللہ بندیالوی کے نام سے دنیا آپ کو جانتی ہے۔ آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو سے ہمیشہ دل کو اطمینان ہوا، اچھا لگا۔ مگر کیا وجہ ہے کہ کبھی کبھار ہم غیروں سے داد وصول کرنے کے لیے اپنے ممبر پر غیر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ جواد نقوی سے کون واقف نہیں ہے؟ جواد نقوی ایران کا بغیر وردی کے پاکستان میں ایک قاسم سلیمانی ہے، ایک فوجی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرات بنو امیہ کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض چپے چپے پر اس کی ایک ایک ویڈیو میں ٹپکتا ہے، اور جواد نقوی ہمیشہ اپنی گفتگو کے اندر میٹھا زہر اگلتا ہے۔ عطا اللہ بندیالوی صاحب آپ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ کیا داڑھی ابو جہل کی نہیں تھی؟ ابو لہب کی نہیں تھی؟ عتبہ شیبہ کی نہیں تھی؟ ان کی بھی داڑیاں تھیں۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ وہ لوگ آپ کو کیسے اچھے لگتے ہیں جن کو صحابہ اچھے نہیں لگے، ان کو آپ کیسے اچھے لگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ کیسے اچھے لگتے ہیں جن کو صحابہ اچھے نہیں لگے۔ اس سوال کا جواب آج تک نہیں مل پایا۔ سماعت فرمایا ابو محمد موصوف صاحب نے وکیل صحابہ مفسر قرآن حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی حافظہ اللہ تعالی ان کے بیان کے اقتباسات میں سے کچھ حضرت بندیالوی صاحب کی الفاظ پر اعتراض کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جواب مجھے نہیں مل رہا۔ تو سنیے، حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب نے اپنے بیان میں ایک جواد نقوی اہل تشیع کے عالم ہیں، ان کے متعلق کہا ہے کہ ان کی داڑھی ہے، وہ اچھے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اپنے اہل تشیع کے عوام کو کہا کہ ان پر تنقید کرتے ہو، ذرا تاریخ پڑھ کے ان کے لیے یہ بھی دیکھو کہ حضرت عمر کی اسلام کے لیے قربانیاں کیا ہیں۔ تو یہ اس جواد نقوی شیعہ عالم نے بات کی ہے، اور حضرت بندیالوی صاحب اسی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے پھاڑتے ہو تم، چیختے ہو، دھاڑتے ہو وغیرہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بندیالوی صاحب نے وہاں ان کے بارے میں کہا اچھے عالم ہیں، سنت رسول چہرے پر ہے، لیکن ابو محمد موصوف شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی ساری زندگی صحابہ کے دفاع میں گزری ہے، خصوصاً وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وکالت کا تو انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ تو میں موصوف صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ ایک بار دوبارہ گفتگو سنیں۔ بندیالوی صاحب نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں اچھے لگتے ہیں۔ بندیالوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اچھے لگتے ہیں، انہوں نے کہا اچھے عالم ہیں۔ لیکن آپ اگر کلپ سنیں تو بندیالوی صاحب کے یہ الفاظ ہیں اہل تشیع میں سے، یعنی انہی میں سے، ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، شاید آپ اس ضابطے سے بے خبر ہیں کہ اگر کوئی غیر بھی، میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کوئی غیر بھی اچھا کام کرے تو اس کے کام کو اچھا کہنا درست اور جائز ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بخاری میں حضرت ابو ہریرہ والی روایت، ابو یعلا میں حضرت ابو ایوب انصاری والی روایت، اور مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم والی روایت، وہ آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ ذرا تفاسیر کا، حدیث کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا ان تینوں صحابہ کو کہ ٹھیک جو بتا گیا ہے، بات تو ٹھیک کر گیا ہے، اگرچہ خود ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر گیا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے
کہ 3 آدمی بڑے دنا اور عقل مند گزرے، ان میں سے ایک وہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر میں لا کر کہا تھا اپنی بیوی کو اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، تو ان کا یہ جملہ بڑا جو ہے عقل مندانہ جملہ کہا گیا ہے، مستدرک میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اگر کوئی صاحب فی نفس ہی غلط ہو، غیر ہو، لیکن اگر وہ اچھی بات کر جائے تو اس کی بات کو اچھا کہنا درست ہے، غلط نہیں ہے۔ تو حضرت بندیالوی صاحب نے اس کی اس بات کو صحیح کہا ہے کہ ان کی یہ جو بات ہے، ان کا یہ جو داڑھی رکھنا ہے یا ان کا حضرت عمر کے متعلق جو بات کرنا ہے یا کپڑے اتار کر جو ہے ماتم کرنے سے روکنا ہے، ان کی یہ بات اچھی ہے۔ ہیں اہل تشیع میں سے، یہ نہیں کہا کہ وہ اس بات میں ہم میں داخل ہو گئے یا اہل سنت میں داخل ہو گئے۔ آپ ذرا دوبارہ کلپ سماعت فرمائیں اور غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔